بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حبشہ کے بعد بادشاہ نجاشی نے مسلمانوں کو مکہ واپس بھیجنے سے انکار کر دیا اور کفار کے نمائندے حبشہ سے ناکام واپس لوٹ آئے۔ مکہ میں مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ انہی دنوں مکہ کی دو مؤثر اور اہم شخصیات حضرت عمر فاروق اور حضرت حمزہ نے اسلام قبول کر لیا۔ بس ان کے اسلام قبول کرنے سے کفار مکہ سمجھ گئے کہ اب ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی جسمانی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ چنانچہ انہوں نے بنی مطلب کو تنہا کرنے کا فیصلہ کیا اور ایک قرارداد لکھی اور اس پر حلف لیا گیا۔ معاہدہ یہ تھا کہ کوئی بھی شخص بنو ہاشم اور بنو مطلب سے کسی قسم کا تعلق، شادی بیاہ وغیرہ نہ کرے۔ ان دو قبیلوں کے ساتھ کسی قسم کا کھانا پینا اور ان چیزوں کو دینا بھی منع قرار دیا گیا۔ یہ قرارداد اس وقت تک جاری رہے گی جب تک یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کے لیے ان لوگوں کے حوالے نہیں کر دیتے۔ اس قرارداد کو اہمیت دینے کے لیے اس کو کعبہ کے اندر لٹکا دیا گیا۔ اس کے علاوہ بھی دوسرے قبائل بھی اس معاہدے میں شرکت کر رہے تھے۔ جب بنو کناکہ بھی اس قرارداد میں شریک ہوا تو یہ قرارداد بہت زیادہ مضبوط ہو چکی تھی۔ اس معاہدے کی کتابت مغیث بن عامر بن ہاشم نے کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کی تو اس کے ہاتھ کی انگلیاں جل گئی تھیں، جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ کام کرنا چھوڑ گیا تھا۔ قریش مکہ اس بائیکاٹ سے مجبور ہو کر ابو طالب نے اپنے خاندان کے ساتھ شعبہ ابی طالب میں پناہ لی۔ قریش مکہ کے سماجی مقاطع کے بعد حضرت ابو طالب مجبور ہو کر بنو ہاشم اور بنو مطلب کی حفاظت کی خاطر پہلی محرم 7 نبوی کی شب کو تمام خاندان بنی ہاشم کے ساتھ کوہ ابو قبیس میں واقع گھاٹی شعبہ ابی طالب میں پناہ گزین ہو گئے۔ گھاٹی کو عربی میں شعب کہتے ہیں۔ کوہ ابی قبیس میں کئی گھاٹیاں تھیں، جیسے شعبہ المطلب، شعبہ بنی ہاشم، شعبہ بنی اسد، شعبہ بنی عامر، شعبہ بنی کنانہ وغیرہ۔ یہ شعب بنی ہاشم کی مورثی ملکیت تھی۔ اس وقت بنی ہاشم کے سردار ابو طالب تھے، اس لیے یہ گھاٹی انہی کے نام سے شعبہ ابی طالب کہلانے لگی۔ آج کل شعبہ ابی طالب مکہ کے بازار سوق اللیل کے مقابل ایک بستی ہے جو اطراف کی 3 گھاٹیوں کے درمیان ہے۔ اسے محلہ ہاشمی بھی کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسی شعب میں واقع ہیں۔ اسے شعبہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا شعبہ بنی ہاشم بھی کہا جاتا ہے۔ اس محصوری کے زمانے میں تمام محصورین مصائب علام کا شکار تھے۔ کھانے پینے کی چیزوں کا ذخیرہ چند مہینوں میں ختم ہو گیا۔ قریش مکہ کے بائیکاٹ کے نتیجے میں غلے اور سامان خرد و نوش کی آمد بند ہو گئی، کیونکہ مکے میں جو غلہ یا فروخت کا سامان آتا تھا اسے مشرکین لپک کر خرید لیتے تھے۔ اس لیے فکر و فاقہ کی نوبت آ گئی۔ ان کے پاس بمشکل ہی کوئی چیز پہنچ پاتی تھی، وہ بھی پس پردہ۔ بھوک سے بلکتے ہوئے بچوں اور عورتوں کی آوازیں جب گھاٹی کے باہر سنائی دیتی تو قریش سن سن کر خوش ہوتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی خاطر تمام محصورین یہ تکالیف برداشت کر رہے تھے، احادیث میں جو صحابہ کی زبان سے مذکور ہے کہ ہم تلہ کی پتیاں کھا کھا کر بسر کرتے تھے، یہ اسی زمانے کا واقعہ ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ رات کو اونٹ کا سوکھا ہوا چمڑا ہاتھ آ گیا۔ میں نے اس کو پانی سے دھویا، پھر آگ پر بھونا اور پانی میں ملا کر کھایا۔ ام المومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، جو ناز و نام میں پلی بڑی تھی لیکن ہر طرح کی مصیبت اور فکر و فاقہ برداشت کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غم گساری کی اور مسلم خواتین کے لیے ایک بہترین مثال چھوڑ گئی۔ محصورین صرف ایام حج میں ہی شعب سے باہر نکل سکتے تھے، اور اس وقت بھی قریش یہ کرتے تھے کہ کھانے پینے کی چیزوں کو زائد قیمت پر خرید لیتے تاکہ محصورین کی کچھ نہ مل سکے، جس کی منشا صرف اور ان کا عرصہ حیات تنگ کرنا تھا۔ بعض رحم دل انسانوں کو محصرین کی اس حالت پر ترس بھی آتا تو وہ چوری چھپ کے کچھ غلہ پہنچانے کی کوشش کرتے، لیکن کڑی نگرانی کے باعث انہیں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ایک روز حکیم بن حزام نے، جو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے اور ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، راتوں میں چھپ چھپاتے ہوئے اپنے غلام کے ذریعے کچھ گیہوں بھیجے تو راستے میں ابو جہل نے دیکھا اور چھین لینا چاہا۔ اتفاق سے ابو البختری بن ہشام وہاں آ گیا اور اس نے بیچ بچاؤ کیا۔ وہ اگرچہ کافر تھا لیکن اس کو بھی رحم آیا اور کہا کہ ایک شخص اپنی پھوپھی کو کھانے کے لیے کچھ غلہ بھیجتا ہے، تو کیوں روکتا ہے؟
لیکن ابو جہل نے سرکشی دکھائی تو ابو البختری نے قریب میں پڑی اونٹ کے چمڑے کی ہڈی اس پر دے ماری اور خوب زد و کوب کیا۔ یہ منظر شب سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ رہے تھے۔ عبد مناف کا ایک رشتہ دار حشام بن عمرو حارث تھا جو بہت شریف اور نیک طبیعت کا انسان تھا۔ محصورین کی حالت پر رحم کھا کر رات میں اونٹ پر اجناس لاد کر شو میں ہانک دیتا۔ اس طرح سے مکہ کے نیک لوگوں کو یہ معاہدہ ختم کرنے کا خیال آیا۔ آخر حشام بن عمر کی کوشش سے ظہیر بن ابی امیہ اور حضرت خدیجہ کے رشتہ دار متم بن عتی، زمر بن اسد، ابو بختر بن ہاشم، مختلف قبیلوں کے افراد نے رات کو اس قرارداد کو ختم کرنے کی ترکیب بنائی۔ پھر صبح وہ اپنے اپنے حلقے میں چلے گئے۔ سب سے پہلے ظہیر نے اعلان کیا کہ جب تک انسانیت کے خلاف اس معاہدے کو ختم نہیں کیا جائے گا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اس پر ابو جہل کے مخالفت کرنے پر 4 اور قبیلوں کے سرداروں نے اس قرارداد سے بائیکاٹ کرنے کا اعلان کر دیا۔ ابو جہل مجلس کا یہ رویہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ابو جہل نے سوچا کہ یہ معاملہ تو پہلے سے طے شدہ لگتا ہے۔ ایک روز محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو طالب سے کہا، چچا جان، مجھے اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ سرداروں نے جو عہد نامہ لکھ کر خانہ کعبہ میں لگایا تھا اس کو دیمک نے چاٹ لیا ہے، لیکن جس حصہ پر اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہے وہ حصہ باقی ہے۔ مکہ میں چند بزرگوں کو یہ عہد نامہ پسند نہیں تھا۔ انہوں نے ایک جگہ جمع ہو کر فیصلہ کیا کہ اس ظالمانہ فیصلے کو ختم کر کے بنو ہاشم اور بنو مطلب کو شہر میں واپس بلا لینا چاہیے۔ ابھی یہ لوگ باتیں ہی کر رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب تشریف لائے اور بائیکاٹ کرنے والوں سے کہا، قریش کے لوگوں، میرے بھتیجے حضرت محمد نے اطلاع دی ہے کہ تم نے جو عہد نامہ لکھ کر خانہ کعبہ پر لگایا تھا اس کو دیمک نے چاڑ لیا ہے۔ اس میں لکھا ہوا صرف اللہ تعالیٰ کا نام باقی رہ گیا ہے۔ اب تم عہد نامہ منگوا کر دیکھو، اگر ایسا ہے جیسا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے تو تم بائیکاٹ ختم کر دو، اور اگر ایسا نہ ہو تو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ کافروں نے حضرت ابو طالب کی یہ بات مان لی۔ عہد نامہ منگوا کر دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا تھا وہ صحیح تھا۔ اس طرح یہ عہد نامہ ختم کر دیا گیا اور مسلمان شعب بن ابی طالب سے باہر آ گئے۔ بہت زیادہ مصائب اور تکلیف پہنچاتے ہوئے جب قریش کے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نفسیاتی شکست نہ دے سکے تو قریش کے لوگوں نے معاشرتی دباؤ ڈالنے کا منصوبہ تیار کیا۔ اس طرح ان کے سرپرست اور نگرانوں کے لیے ابو طالب پر دباؤ ڈالنا ضروری تھا۔ چنانچہ قریش کے سرداروں نے بار بار جا کر ان سے شکایت کی۔ ایک بار 25 سردار ابو طالب کے پاس چلے گئے۔ ان میں ابو جہل، ابو سفیان، امیہ بن حلف، اسود بن ابی عبد المطلب، شعبہ بھی شامل تھے۔ انہوں نے پہلے تو ابو طالب کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اپنی شکایات بیان کی، پھر کہا کہ ہم آپ کے سامنے انصاف کی بات پیش کرتے ہیں۔ آپ کا بھتیجا ہم اپنے دین پر چھوڑ دے، ہم اس کو اس کے دین پر چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ جس بھی معبود کی عبادت کرنا چاہتا ہے وہ کریں، ہم اس کے کام میں کوئی دخل نہیں دیں گے، لیکن اس کو چاہیے کہ وہ ہمارے معبودوں کی برائی نہ کرے۔ قریش کے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ پھر کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، آپ ہماری اس شرط پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہماری صلح کروا دیں۔ ان کے نزدیک صلح کروانے کا اس سے بہتر طریقہ کیا ہو سکتا تھا؟ ابو طالب نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور ان کے سامنے سارا قصہ بیان کر دیا۔ آپ نے فرمایا، چچا جان، میں ان کو ایسا کلمہ پیش کرتا ہوں، اگر وہ اس کلمے کو پڑھ لیتے ہیں تو سارے لوگ ان کے تابع ہو جائیں گے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ تم کلمہ کہتے ہو، ہم 10 کلمے کہنے کو تیار ہیں، مگر ہم کو یہ تو بتاؤ کہ وہ کلمہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ سن کر وہ لوگ غصے اور تکبر کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور مختلف باتیں کرتے ہوئے چلے گئے کہ تم اپنے معبودوں پر جمے رہو۔ یہ بات کیا ہے؟ ہم نے تو یہ بات پچھلے دین میں بھی نہیں سنی، یہ تو صرف من گھڑت ہے۔ مسلمانوں کو اس سے نجات تو مل گئی، لیکن قریش کے 3 سال تک مسلسل بائیکاٹ کی وجہ سے بہت سے مسلمان بیمار ہو چکے تھے۔ حضور اکرم مکہ میں تشریف لائے ہی تھے کہ آپ کے چچا ابو طالب بیمار ہو گئے۔ آپ کی بیماری انتہائی شدت کی تھی کہ جس وجہ سے چند ہی دنوں میں آپ بستر سے اٹھنے کے قابل نہ رہے۔ آپ نے بیماری کی حالت میں اپنے 4 بیٹوں کو بلایا اور حکم دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیشہ ساتھ دیتے رہنا اور کبھی بھی انہیں اکیلا نہ چھوڑنا۔ اس کے ساتھ ہی رسول اللہ کو بھی نصیحت کی کہ میرے بیٹے علی کو اپنے ساتھ رکھنا اور ایسے ہی پرورش کرنا جیسے میں نے آپ کی ہے۔ بس اس بیماری میں آپ نے وفات پائی۔ آپ کی وفات نے رسول اللہ کو بہت غمگین کیا۔
کیونکہ آپ کے یہی چچا تھے جنہوں نے ساری زندگی کافروں سے رسول اللہ کو بچایا، اور یہی تھے جو بنی ہاشم اور بنی مطلب کے سردار تھے، جس کی وجہ سے قریش مکہ کھلے عام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید نہ کر سکے اور ان کے گھر پر حملہ نہ کر سکے۔ حضرت ابو طالب کے وصال کے بعد چند مدت کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے خالق حقیقی کو جا ملی۔ حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ کے وصال کرنے کے بعد مشرکین نے پہلے سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں رہنا مشکل کر دیا تھا۔ وہ طرح طرح کے ظلم و ستم مسلمانوں پر کرتے تھے۔ حالات و واقعات اس طرح سے بن چکے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں سے جانا ہی بہتر لگنے لگا۔ ابو طالب کی وفات کے بعد ابو لہب بنو ہاشم کا سردار بنا۔ شروع میں ہی انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ آپ اپنے اقوال اور اعمال کے ذمہ دار ہیں۔ یہ اعلان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برابری سے خالی کر دینے کے برابر تھا۔ مشرکین جو مرضی کریں، یہ قبیلہ آپ کی حمایت نہیں کرے گا۔ آخر کار آپ شوال کی 10/619 کو اس ارادے سے طائف چلے گئے کہ بنی سکیم کو اسلام کی دعوت دیں۔ اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو ان کو اس بات پر لائیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں رہتے ہوئے اپنا کام کرنے دیں۔ طائف مکہ کے 60 میل کے فاصلے پر پہاڑ میں ایک سرسبز شاداب مقام ہے، جو کہ بہترین آب و ہوا کے لیے بہترین صحت کا مرکز ہے۔ جس وقت آپ نے طائف کا سفر کیا تو اس وقت قبیلہ بنو ثقیف کی حکومت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس وقت کوئی سواری بھی نہ تھی۔ مکہ سے طائف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیدل ہی سفر کیا۔ آپ کے ساتھ صرف زید بن حارثہ تھی۔ راستے میں جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر جس قبیلے سے بھی ہوتا جاتا تھا تو اس کو دین اسلام کی دعوت دیتے جاتے تھے، لیکن کسی نے بھی دعوت کو قبول نہ کیا۔ وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 دن قیام فرمایا۔ قیام کے دوران آپ ثقیف کے 3 سرداروں کے پاس تشریف لے کر گئے۔ وہ آپس میں بھائی تھے، جن کے نام مسعود، حبیب اور عطیہ وغیرہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تینوں کو ہی اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ انہوں نے اسلام کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے یہ سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا نیا طبقہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین سے متاثر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لے آئیں۔ ان لوگوں سے مجبور ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف چھوڑ کر جانا پڑا۔ جب آپ طائف کو چھوڑ کر جا رہے تھے تو انہوں نے اپنے جوان لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ ظالموں نے آپ کو پتھر مارے، جن کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پر بے شمار زخم آئے۔ اسی حالت میں آپ قطبہ اور شیبہ کے باغ میں بیٹھ گئے۔ یہ باغ طائف سے 3 میل کے فاصلے پر موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باغ میں ایک دیوار کے ساتھ کھجور کے درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا اس پر غور فرما رہے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رکعت امیز دعا فرمائی جو مستجائین کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس دعا کا مفہوم اس طرح سے ہے: یا اللہ، میں تم سے اپنی کمزوری اور بے بسی کا آپ سے شکوہ کرتا ہوں۔ یا میرے خدا، تو کمزور اور بے سہاروں کا رب ہے، تو میرا بھی رب ہے، تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ یا کیسے گانے سے جو میرے ساتھ برے طریقے سے پیش آئے ہیں، یہ کسی دشمن کے، کیا تو نے اس کو میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے؟ اگر مجھ پر تیرا عذاب نہیں ہے تو مجھ پر کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ مشاہدہ ہے۔ اگر تیری خوشی اسی میں ہے تو میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے کہ آپ کا دل بہت ہی دکھی تھا۔ جب آپ قرب منازل پہنچے تو محسوس ہوا کہ آسمان پر ایک بادل سا چھایا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر اٹھا کر دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام کھڑے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے، یا رسول اللہ، آپ نے جو دعا کی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ دعا سن لی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے۔ پھر پہاڑوں کے فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر آپ مجھے کہیں تو میں طائف کے لوگوں کو ان پہاڑوں میں مسل دوں۔ فرشتے کے یہ کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے ایسے لوگوں کو پیدا فرمائے گا جو صرف اور صرف ایک خدا ہی کی عبادت کریں گے۔ طائف سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند دن تک نفلہ کے مقام پر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو لے کر پریشان تھے کہ اب میں کیسے مکہ جاؤں۔ طائف میں جو کچھ میرے ساتھ ان ظالموں نے کیا ہے، ان کی خبریں وہاں تک پہنچ گئی ہوں گی۔ کفار کے حوصلے اور زیادہ بلند ہو گئے ہوں گے۔ انہی دنوں کی بات ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے کہ جب انہوں نے ایک گروہ کا وہاں سے گزر ہوا۔
انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے قرآن سنا تو وہ بھی ایمان لے آئے، انہوں نے بھی اپنی مخلوق میں تبلیغ شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری دی، اگر آپ کی دعوت کو جن بہت تیزی سے قبول کر رہے ہیں۔ اس واقعہ کی تفسیر سورہ کاف کی آیت نمبر 30 اور 31 میں یوں بیان کیا گیا ہے: یاد کرو کہ ہم نے آپ کی طرف جنوں کے ایک گروہ کو متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے تو وہ ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ خاموش ہو جاؤ۔ جب تلاوت ختم ہوگی تو وہ اپنی قوم کو خبردار کرنے کے لیے واپس چلے گئے۔ وہ اپنی قوم سے جا کر کہنے لگے کہ ہم یقیناً وہ کتاب سنی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، جو اپنے سے پہلے تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ایک سچے دین اور راہ راست کی طرف رہبری کرتی ہے۔ اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کے بلانے والوں کا کہاں مانو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، تمہیں دردناک عذاب سے پناہ دے گا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر مشکل حالات کے بعد آسانیاں پیدا فرمائی ہیں، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین اسلام کو لوگوں تک پھیلانے میں کامیاب ہوتے رہے۔ اس طرح دن بدن اسلام پھیلتا ہی چلا گیا۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیا جائے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور آپ کے مقدر میں ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے گا، اور ایک بار کمنٹ باکس میں سبحان اللہ لکھ دیں۔ اللہ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔